اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں نے کل مجھے بہت سی چٹس ملی ہیں، یہ جو سیکشول ایبیوز کے اوپر کل لیکچر تھا تو مجھے بہت سی کہ بھئی یہ ابھی یعنی کہ یس اٹس اے ویری واسٹ وہ سارا یہ ہے معاملہ، تو میں اس میں 45 منٹس میں جتنا کور کر سکتی تھی میں نے کیا تھا۔ بہت شکریہ، آپ لوگوں نے کہا کہ اس کو مزید میں ایکسپلین کر دوں، بہت سی چیزوں کو، بہت سے پوائنٹس آپ نے ریز کیے، تو میں انشاءاللہ سے ان کو کوشش کرتی ہوں کہ میں وہ کر لوں، یعنی ان کو ایڈریس کروں ان پوائنٹس کو۔ تو آپ لوگوں نے بہت سے سوالات ہیں، بہت سی باتیں ہیں، تو میں ون بائی ون ایک ایک کر کے، تو کئی جو سوال ہیں وہ دو تین سوالوں کا جواب تقریباً ایک ہی ہے، تو یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نے کویسچن جو کیا تھا اس کا آنسر نہیں دیا، بیکاز دیکھیں ہمیں ٹائم کنسٹرینٹ بھی تو ہوتا ہے نا، یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم نے سارا دن صرف یہی، اور لوگ سننے میں بھی پھر انہیں پریشانی لگتی ہے کہ بھئی ہم اتنا زیادہ ہم سن بھی نہیں نا لوگ سکتے، تو اس لیے ٹھیک ہے۔ چلیے جی ہم شروع کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو سیکس ہے، یہ میرا خیال ہے کہ انسان کے اندر نہایت پوٹنٹ جو جذبے ہیں ان میں سے ایک ہے میرا، اور سیگمنڈ فرائڈ تو بہت ہی آگے نکل جاتا تھا، وہ تو کہتا تھا کہ ماں بیٹے کی طرف جو دیکھتی ہے وہ بھی یہی معاملہ ہے، اور استغفر اللہ، مطلب وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے نا لمٹس سے انسان بیچارہ لمٹس کراس کر ہی جاتا ہے اور جلدی سے ہی کر جاتا ہے۔ بہرحال ہمیں جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا، بیکاز اس نے ہمیں کریٹ کیا ہے، تو ہی نوز دا بیسٹ کہ اس کی کون سی رگ کہاں پکڑی جا سکتی ہے، کس رگ کو دبایا جا سکتا ہے، پھر یہ انسان کا بچہ بنے گا، پھر کیا، یعنی یہ صرف وہ جانتا ہے جس نے تخلیق کیا ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے اس نے ہمیں یہ بتایا ہے، یس نو ڈاؤٹ، کہ یہ بہت پوٹنٹ اور یہ ایک یعنی کریشن کا ایک ٹول ہے یا ایک اس کا وہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سے دائرے بنا دیے ہیں اس کے گرد کہ اس طرح سیکس جو ہے وہ آپ کو وہ ٹھیک ہے، اور یہ سیکس جو ہے یہ غلط ہے۔ اب ایک آدمی ہے اور ایک عورت ہے، میل ہے اور ایک فیمیل ہے، ماں فیمیل ہے، بیٹا میل ہے، لیکن اس نے یہ دائرہ بنا دیا، اس نے یہ بتا دیا کہ تمہارے لیے کون سی فیمیلز جو ہیں وہ حلال ہیں، یعنی کہ تم ان کے ساتھ سیکس کر سکتے ہو اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ تمہیں اس کا ثواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوتے تھے کہ بیوی کے پاس جانے والا جو کام تم کرتے ہو وہ بھی تمہارے لیے اجر اس کے اندر لکھا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا سر جی کی گل ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور یہ اللہ کے حلال کی ہوئی چیزوں کے اندر سے ہے، تو تم اس کو کرو گے تو وہ تمہیں اس کا ثواب ملے گا، جتنی حلال کام تم کرو گے سب کا ثواب ملے گا تمہیں۔ تو اس لیے یہ، لیکن اس کو پرفارم کرنے کے لیے جتنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دائرے بنا دیے ہیں، وہ لمٹس بنا دی ہیں، ان کو کراس کرو گے تو پھر وہ غلط حرکت ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب میل فیمیل کے لیے بھی جو میاں بیوی جو بن جاتے ہیں ڈیولی، یعنی کہ ویڈڈ کپلز ہوتے ہیں، قانونی طور کے اوپر جو میاں بیوی ڈکلیئر ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بالکل بہت آسانیاں ہیں، ان کے لیے ٹائمز ہیں کہ تمہارے لیے پرائیویسی کے یہ ٹائمز میں نے دے دیے۔ سورہ نور آپ پڑھیں، آپ کو اتنا اچھا سمجھ میں آئے گا، میرا خیال ہے میری باتوں سے بھی زیادہ اور آپ کو باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اس نے پرائیویسی کے ٹائم دے دیے کہ بھئی یو ہیو ٹو انجوائے دس پیشن، یہ جو جذبہ میں نے تمہارے اندر رکھا ہوا ہے اور بہت پورٹنٹ ہے، اس کو تم پریکٹس کر سکتے ہو 3 times۔ دیر آر 3 پرائیویسی کے ٹائم ہیں، فجر سے پہلے، عشاء کے بعد، اور دوپہر کو جب تم
یعنی کہ آرام، وہ کیلولا جو چھوٹا سا نیپ ہوتی ہے یا جو بھی ہوتا ہے وہ اس ٹائم پہ، یعنی کہ کتنی فیسلٹی دے دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ٹھیک ہے. اور پھر بتا دیا کہ جو ڈیولی ویڈڈ ہیں کپلز دے کین پرفارم دس ایکٹ، اس کے علاوہ کوئی نہیں یہ کر سکتا. جب بھی کوئی کرے گا تو وہ گناہ کرے گا، اور جو اس لمٹ سے باہر نکلے گا، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محرمات کی ایک لمبی لسٹ ہے کہ یہ تمہارے لیے حلال ہیں عورتوں میں سے، ٹھیک ہے نا، پوری لمبی لسٹ ہے، آپ لوگوں کو میرا حل پڑھ چکے ہیں سورہ نساء بھی، اور ہاں ٹھیک. تو وہ لسٹ آپ کو پتہ ہے کہ کون کون آپ کے لیے بچوں اور خواتین کو بھی سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون حلال ہے اور کون کون حرام ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ جو چیز ہے یہ پھر کس چیز میں آ جاتی ہے؟ ایک نہایت حرام کام کرنے میں، یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دے دی ہے پرمیشن، اور آسانی سے دے دی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ بھائی جو افورڈ کر سکتا ہے اور انصاف قائم رکھ سکتا ہے وہ 2 بھی رکھ سکتا ہے بیویاں، 3 بھی کر سکتا ہے، 4 بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، مزید کیا چاہیے بھائی؟ اتنی تو تمہیں فیسلٹیز دے دی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو اب اگر اس سیگمنٹ فرائڈ یا جو آج کل جو استغفر اللہ قسم کے خیالات دنیا کے اندر ہو رہے ہیں، ان میں اس جذبے کو غلط طریقے سے استعمال کرنے کو بھی لیگلائز کیا جاتا ہے. ہاں ٹھیک، میں کرتی ہوں. آئی ہیو سین یور چٹ، میں آپ کی چٹ میں نے دیکھ لی ہے. دیکھیں یہ جو بچوں نے کوشچنس کیے میں، تو کہ ہومو سیکچولیٹی کو کہاں تک یعنی کہ کیا ہے، اور کوئی اس کی سزا ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے کہ مطلب آپ نے کل یہ فورنیکیشن کی عورت اور آدمی کے ساتھ اور ریپ کی آپ نے بتا دی، تو کیا ہومو سیکشولیٹی کی، بیسٹیلٹی کی، بچوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی. اور ایک بچی نے یہ پوچھا ہوا ہے کہ گرینی وہ جو عورت ہے اس بیچاری کا کیا قصور ہے، اسے بھی کوئی سزا؟ میں نے کہا نہیں بیٹی، میں نے کلیئرلی بتایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو آپ یاد کر لیں، میں نے وہ کوٹ کی تھی کہ اچھا میں نمبر دوبارہ بتا دیتی ہوں آپ کو کہ وہ میں نے یہ بتایا تھا کہ جب وہ اس عورت کے ساتھ یہ ظلم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ تم جاؤ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ نے تمہاری پردہ پوشی کی ہے اور تمہاری مغفرت کر دی ہے، یعنی اس کا کوئی گناہ نہیں. اور اس کا نمبر جو ہے اس حدیث کا وہ ہے جی 4379، بخاری کی حدیث ہے یہ، نہیں سنن ابی داؤد کی، سنن ابی داؤد بھی سیاہ ستہ میں سے ہیں، تو اس کی ہے 4379. میرا خیال ہے کل میں نے غلطی سے کہیں بخاری نہ کہہ دیا، لیکن یہ سنن ابی داؤد جو ہے اس کی 4379 ہے، اور یہ اسلام 360 میں کنفرم کر لیں آپ لوگ. اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو کوئی سزا نہیں ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہاری پردہ پوشی کر دی ہے، تمہیں تمہاری مغفرت کر دی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا جواب. ٹھیک ہے، چلیے. اچھا جی، اب بچوں نے یہ جو پوچھا ہے کہ جی یہ ہومو سیکشولیٹی جو ہے اس کا کوئی آپ نے نہیں بتایا، یہ بھی تو سن ہے. تو میں نے کہا یہ بالکل سن ہے، اور اب یہ کس کے انڈر آتا ہے، کس چیز کے انڈر آتا ہے؟ یہ بہت سے کمنٹیٹرز نے اب یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ کوئی کنٹرول اس جذبے کو باغی ہونے سے بچانے کے لیے، کچھ کنٹرول کرنے کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈائریکٹیوز یا کوئی ہمیں کوئی دعائیں کچھ سکھایا ہوا ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے کیا دعا کرتے ہوتے تھے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی پہلے جب میں پڑھتی تھی نا، کہ انہوں نے دعا یہ کرتے تھے وہ کہ میری
ہم یہ تو کہتے ہیں نا اللہ جی میری آنکھوں میں نور پیدا کر دے، میری کانوں میں، میری آنکھوں میں، میرے دماغ میں، میرے دل میں نور بھر دے، ایسے تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے تھے، اور پھر یہ بھی کہتے تھے کہ میرے پٹھوں میں، نروز میں، میرے فلیش میں، یعنی جو فلیش ہے میرا اس میں، میرے بلڈ میں، میرے بالوں میں، میری باڈی میں نور بھر دے، نور ڈال دے۔ تو اس کا کیا مطلب تھا؟ میں کہتی تھی اس کا کیا مطلب؟ اب مجھے یہ سمجھ میں آئی ہے کہ وہ جو پٹھوں میں، نروز میں، فلیش میں نور، مطلب یہ تھا کہ نور کی جو روشنی ہو وہ ان سب کے اندر موجود ہو، وہ روشنی جس سے وہ یہ جج کر سکے، میرے پٹھے، میرا بلڈ، میری نروز جو ہیں وہ یہ جج کر سکیں کہ یہ جو راستہ ہے یہ سیدھا ہے، اس پہ میں چل سکتا ہوں، اور یہ راستہ جو ہے یہ غلط ہے، اس پہ میں نہیں چل سکتا۔ وہ روشنی موجود ہوگی، نور کیا ہوتا ہے؟ روشنی، ہدایت کی وہ روشنی موجود ہوگی تو انسان جو ہے وہ پھر اس جذبے کے اوپر قابو پا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دعا وہ مانگتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں تو میرا خیال کبھی آنکھوں میں تو، دل میں یہ تو ہم کہہ لیتے ہیں کہ میں نور، مگر یہ کہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہو گئی دعا۔ اور جو اللہ ہر وقت قرآن کے اندر بھرا پڑا ہے، کانشسنس ہونی چاہیے تمہیں، فتقون فتقون فتقون، تقوی، کانشسنس یہ ہونی چاہیے۔ تو آپ کو میں سورہ یوسف کی ایک آیت بتاتی ہوں، تو اس کو تھوڑا سا غور سے جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ بات ہے کہ اس چیز سے کانشیس ہونے کا سب سے زیادہ، یعنی کہ وہ ہے، میں آپ کو وہ آیت بتاتی ہوں، پڑھ کے بتاتی ہوں، تب پھر آپ کو اور بھی زیادہ۔ اب جب وہ اس کی عزیز مصر کی بیوی، جس کے گھر میں یہ یوسف علیہ السلام رہتے تھے، دس مچ یو نو، ہے نا؟ ٹھیک ہے، اچھا، تو اس نے انہیں سیڈیوس کرنے کی کوشش کی اور ان کو کمرے میں لے گئی اور دروازے بند کر لیے، پورا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورا، یعنی کہ وہ نقشہ کھینچا ہوا کہ غلط ابواب، اس نے غلہ قاتل ابواب، اس نے پورے سارے دروازے بھی پیچھے بند کر لیے اپنے کے، تاکہ مطلب وہی جو اس قسم کا ایکٹ کرنے کے لیے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو آیت ہے سورہ یوسف کی 12 نمبر کی صورت ہے، اس کی 24 آیت ہے، اس کو ذرا غور سے پڑھیے گا۔ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اس نے تو ارادہ کر لیا پکا کہ میں یہ کام کر گزروں، ٹھیک ہے نا جی۔ وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف بھی پکا ارادہ کر لیتے، بیکاز اس کے آگے لولا ہے۔ لو کا مطلب ہوتا ہے اگر اس نے اپنے رب کی جو برہان ہے اس کے متعلق کوئی رائے قائم نہ کی بھی ہوتی، لولا ان رأى برہان ربہ، اگر اپنے رب کی ایک جو برہان ہے، جو پکی بات ہے، جس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں، جو ایک دلیل ہے پکی اس کام کے حرام اور حلال ہونے کے بارے میں، جو ایک پکی دلیل ہے اس کے رب کی، اگر اس نے اس کے متعلق کوئی رائے قائم نہ کر لی ہوئی ہوتی تو وہ بھی پڑ جاتا اس میں۔ میننگ دیئر بائی کہ دس از سچ اے پورٹنٹ جذبہ کہ پیغمبر بھی پڑ جاتا اس میں، وہ بھی اس کا ارادہ کر لیتا اس کام کو کرنے کا، اگر اس نے اپنے رب کی برہان کے متعلق، اس کام کی کے متعلق جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے رب کی جو برہان تھی، پکی دلیل تھی، اس کو کے متعلق اگر اس نے کوئی رائے قائم نہ کی ہوئی ہوتی تو وہ بھی پڑ گیا ہوتا اس میں۔ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اتنی، تو اس کے لیے ہمیں نہایت کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ہیں وہ ہمیں اس کے اوپر رکھ سکتی ہیں، اور وہ ہمیں اس جذبے کو کنٹرول کرنے میں کام آتی ہے۔ یہ تو ہو گیا اس جذبے کو کنٹرول کرنے۔ آگے کیا ہے؟ کذالک، آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر اس نے اپنی رائے کوئی نہ قائم کر، تو رائے کیسے قائم ہوتی ہے؟
جب آپ بار بار ایک چیز کو پڑھتے ہیں، ایک چیز کو دیکھتے ہیں، اس کے بینیفٹس اور اس کے لاسز دیکھتے ہیں، تو پھر آپ اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں۔ تو اگر اس نے وہ رائے قائم نہ کی ہوتی تو وہ بھی ارادہ کر بیٹھتا یوسف علیہ السلام، یعنی کذالک لنصرف عنہ السوء، اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نے ہم نے اس یوسف علیہ السلام سے اس طرح سے برائی کو دور کیا کہ اس نے اپنے رب کی برہان کے متعلق ایک رائے قائم کر لی ہوئی تھی۔ وہ یوسف علیہ السلام ابن نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے، نبی کے پڑ پوتے، ایسا ہی ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف، یعنی 4 لڑیوں سے نبوت اس کے گھر کے اندر آ رہی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ان ساری چیزوں سے بہت کانشیس تھے، پڑھتے رہتے تھے تو کانشیس تھے۔ اور بھی تو بھائی تھے یوسف علیہ السلام، ایک تھے، 12 تھے بیٹے ان کے، 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے، تو ایک یوسف علیہ السلام، اس لیے کہ انہوں نے ان رعا برہان رب، انہوں نے اپنے رب کی جو برہان تھی، جو دلیل تھی، اس کے متعلق اپنی پکی رائے قائم کر لی ہوئی تھی، تو وہ بچ گئے۔ یہ ہمیں سبق ملتا ہے اس آیت سے کہ ہم نے اس یعنی کہ ریلیشن شپ کے بارے میں اپنی پکی رائے اللہ کی دلیلوں کے مطابق فارم کر لینی ہے، تو ہم بچیں گے اس سے، اس غلط حرکت سے، ٹھیک ہے۔ اب آگے تو جو ہے وہ تو سب سے پہلا تو یعنی کہ روکنے کا یہی ہوتا ہے نا، دیکھیں نا، آپ اگر ایک گندے پانی کا نلکا کھول دیں گے اور جھاڑو لے کے اس کے نیچے فرش کو صاف کرتے رہیں گے، جتنا مرضی آپ جھاڑو کس کس کے ماریں گے، لیکن وہ گندگی اپنے آثار چھوڑے گی، ہے نا۔ اگر نلکا صاف ستھرے پانی کا ہوگا تو پھر آسانی ہو۔ تو یہ بات ہے کہ ہمارا جو ادھر جو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ جو عقل اور سمجھ اور یا یہاں پہ دی ہوئی ہے دل کے اندر یا دماغ کے اندر، اس سے ہم نے رب کی برہان کے مطابق کانشیس کرتے رہنا ہے۔ اچھا، تھینک یو سو مچ، بہت اچھا سمجھ میں آیا بات، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کی رحمت ہے بیٹا، کہ میں یہی کہتی ہوں کہ میرے لفظوں سے کسی کی بات، کسی کو کچھ بات سمجھ میں آ جائے تو اس کی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب بچوں نے پوچھا کہ گرینی وہ جو ہے، یہ تو سمجھ میں آ گئی نا بات۔ اب اب اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن حکیم میں محرمات کی لسٹ بتا دی ہے، اس ایکٹ کو کرنے کے طریقے بتا، اس نے کھلا بتا دیا کہ واٹ ایور پوز یو وانٹ ٹو اڈاپٹ یو کین اڈاپٹ دیٹ پوز، ایون دا پلیس فرام ویئر یو شوڈ ڈو دس ایکٹ، وہ بھی بتا دیا کہ یہ ایک جو غلط ہے، یعنی کہ ویجائنا از دا پلیس جو آپ یوز کر سکتے، بٹ ناٹ دا اینم، کیا اس کو اینس بیک سے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب اگر کوئی ان ساری باتوں کی کانشیسنیس رکھتا ہے تو یوسف علیہ السلام کی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اس طرح سے بچا لیتا ہوتا ہوں اپنے صحیح بندوں کو اس غلط حرکت سے، ٹھیک ہو گیا، کسی بھی غلط حرکت ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پرٹیکولرلی اس غلط حرکت کے متعلق کہا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب اگر کوئی ہوسٹائل اپوزیشن اس کے متعلق رکھے گا یا کوئی ولفل ڈس ریگارڈ کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان ساری ڈائریکشنز کو، تو کیا ہوگا پھر؟ ظاہر ہے وہ پٹ میں گرے گا جا کے، وہ پھر غلط حرکت کرے گا۔ اب اور دیکھیں، جتنی سخت، جتنا بڑا جرم ہو سزا اتنی ملتی ہے نا، جتنا بڑا جرم ہو سزا اس کو اتنی ہی ملے گی نا۔ ایک بندے نے سے غلطی سے کسی کو چوٹ لگ گئی ہے یا کسی کو کا زخم لگ گیا ہے تو اس کو سزا کیا ملے گی؟ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس کے متعلق جو بتایا ہوا ہے کہ اس کو وہ بندہ کہے گا کہ لو بھائی یہ چاقو ہے
جس سے میرے سے تمہارے کو چوٹ لگ گئی ہے، یہ لو چاقو، یہ پکڑو اور مجھے بھی اسی طرح کی چوٹ لگا دو، زخم جیسا میں نے لگایا ویسا تم بھی مجھے لگا دو، ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری باتیں تو آپ پڑھ چکے ہیں بہت اچھی طرح سے۔ تو اب تو جتنی بڑا جرم ہوتا جائے گا سزا اس کی اتنی بڑی ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ سمپل یہ اصول ہے کہ یعنی کہ اگر آپ ٹیچر کو ڈیفائی کریں گے تو ٹیچر آپ کو کیا کرے گا؟ ڈیفائی کریں گے تو اپنا نقصان کریں گے نا، پیپر میں کچھ نہیں لکھیں گے، زیرو آ جائے گا۔ اور اگر آپ پرنسپل کو ڈیفائی کرنے لگ جائیں گے تو وہ آپ کو اسکول سے آؤٹ کر دے گا، یا کالج سے یا یونیورسٹی سے، جہاں سے بھی آپ اس کو ڈیفائی کریں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ جو بچوں نے یہ زیادہ کوشچن، خواتین کو تو اس طرح کی نہیں ضرورت ہے، بٹ بچوں آپ لوگوں کو تو ٹھیک ہے نا یہ بات کہ جتنی بڑا قصور ہوگا اتنی بڑی سزا مل جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ اگر پرنسپل کو جا کے تھریٹ کریں گے کہ میں آپ سر یہ کر دیں ورنہ تو یہ میں کر دوں گا، تو ظاہر ہے اسے وہ نکالے گا یونیورسٹی سے، کالج سے، جہاں سے بھی، ٹھیک۔ تو بات یہ ہے کہ جتنا بڑا قصور ہوگا اتنی بڑی سزا ہوگی۔ اب سب سے بڑا قصور یہ ہے اس پورے معاملات میں، وہ چاہے فورنیکیشن ہو، چاہے وہ ریپ ہو، چاہے وہ ہومو سیکشولیٹی ہو، چاہے وہ ایک اور کون سا آپ نے کہا تھا بیسٹیلٹی ہو، یہ سارے کیونکہ ڈیفائنس ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی ڈیفائنس ہے یہ ساری، اس لیے پھر ان کی سزائیں ہیں۔ تو جو یہ کہتے ہیں، یہ جو بڑے لبرل اور بڑے نیک اور بڑے انسانوں کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی جنہیں ہوتی ہے، کیا انہیں اس سے ہمدردی نہیں ہوتی جس کو نشانہ بنایا گیا ہے؟ اور جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سارے قوانین کو ڈیفائی کیا ہے، اور جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سارے قوانین کی ولفل ڈسریگارڈ جس نے کیا، وہ برا نہیں ہے۔ جس سے اتنا فساد پھیلا دنیا کے اندر، وہ کیا پتہ نہیں کس ایئر کی بات تھی کہ وہ کہہ رہے تھے جی کتنے بچے ہیں کہ جو لیجیٹیمیٹ ہیں اور کتنے جو انلیجیٹیمیٹ ہیں، آ کے یہاں پہ اس ایک میدان کے اندر جھنڈے گاڑ دیں، وہ چھوٹے چھوٹے ٹیگز لگا دیں، تو وہ سارا گراؤنڈ بھر گیا تھا۔ اور بڑے جناب سویلائزڈ کنٹری کی بات تھی، یعنی کہ یہ فساد فی الارض ہے اور اس کی سزائیں سخت ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا سخت جرم ہے۔ تو اس پہلی تو بات یہ سمجھ لیں کہ جو یہ سزائیں ہیں، جن کو یہ کہہ دیتے ہیں قرآن کی سزائیں تو وحشیانہ ہیں، ان کو بندہ یہ پوچھے کہ کیا تم انسانوں کو سدھارنے کا کوئی پھر تم نے طریقہ؟ دو ہی ملک ہیں جن میں یہ سزائیں مقرر ہیں، ایک سعودی عربیہ ہے اور ایک ایران ہے۔ بہت ان کی بھی بہت ہی گورنمنٹس میں اور انسانوں میں بہت کچھ ہی خرابیاں ہوں گی، یہ نہیں میں کہہ رہی کہ دے آر پرفیکٹ، لیکن پوری دنیا کے اندر صرف دو یہ ممالک ہیں جن میں یہ سیکشل جو ایبیوز ہے اس کی شرح بہت کم ہے۔ آپ لوگ تو اس میں نکالیں، یہ جو آپ کی انٹرنیٹ پہ گوگل اور یہ وہ پتہ نہیں کتنے آپ کا تو سرچ ہیں، ان میں سب میں نکالیں اور پھر دیکھیں آپ کہ ان میں کیا ہے ریشو، ریپ کی، یہ ہومو سیکشولیٹی کی، بیسٹیلٹی کی، فلانی سارے نکالیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صرف تو یہ دو کنٹریز جو سو کالڈ سویلائزڈ کنٹریز ہیں، وہاں پہ اس خرابی نے اتنا گھیراؤ کیا ان کا کہ گورنمنٹس کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور انہوں نے قانون بنا دیا کہ قانوناً یہ ہومو سیکشولیٹی جو ہے یہ الاؤڈ ہے۔ تو اللہ کے نظام میں تو بہت بڑی خرابی یہ پیدا ہو گئی نا، جو نیچرل ہے اس سے بالکل ہی ایک غلط کام کے اوپر دنیا لگ پڑی۔ اب پھر اس کی جو بچوں آپ لوگوں نے پوچھا تھا، اس کی تو آپ کو پتہ چل گئی کہ وہ جو زانی اور زانیہ ہوتے ہیں ان کے تو 100 کوڑے ہیں، پھر ان کے لیے آگے جو ان کی شکیں ہیں وہ بتا دی کہ بھی کوئی اگر غلط ان کے اوپر الزام لگائے گا تو وہ بھی ہو جائے گا۔ پھر یہ جو عورت ہوگی جو دوسرا ریپ ہے
اس کی کیا ریپ کی سزا کیا ہے، اور ریپ کرنے والے کی سزا کیا ہے، عورت کے لیے کیا ہے، اور اگر وہ عورت جو ہے وہ خالی اس ایک کی گواہی نہیں مانی جائے گی بلکہ سرکمسٹانشل ایویڈنسز جو ہیں ان کو کوریبریٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس کو اس بندے کو سزا ملے گی، اور وہ سزا بھی بتا دیتی کر، ٹھیک ہے۔ اب جو ہومو سیکشولز ہیں ان کے لیے کافی کمنٹیٹرز، بلکہ اکثر کمنٹیٹرز کا یہی ہے کہ ان کو بھی وہی سزا ملنی چاہیے جو فورنیکیٹرز کو ملتی ہے، اور اس میں ترمذی اور ابن ترمذی کی ہے جی 1456 حدیث، اور ابن ماجہ کی ہے 2561 حدیث، ٹھیک ہے۔ انہیں دونوں کو آپ لوگ دیکھ لیں اس کے اندر، اور ان میں ہومو سیکشولز کو دونوں کو یعنی کہ قتل کی سزا تھی، ٹھیک ہے، دی ہوئی ہے ان کے مطابق۔ اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک زبردستی کسی نے کی ہے تو پھر اس پہ وہی قانون لاگو ہوگا جو عورت کی ریپ کے لیے، سمجھ گئے کہ اگر کوئی کسی بچے کو پکڑ لیتے ہیں اور بچے کو بدتمیزی بچے کے ساتھ یہ والی کرتے ہیں تو اس کی سزا پھر وہ اسی طرح سے ہوگی کہ بچے کا کوئی قصور نہیں ہوگا، اس کو سزا جو وہ یعنی کہ جو انسان جو غلط حرکت کر رہا ہوگا اس کو سزا ملے گی، اور اس کو سزا وہی ملے گی قتل کی، ٹھیک ہے جی۔ یہ دونوں کی ترمذی اور ابن ماجہ کی دونوں کی حدیثوں کے نمبر میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب جو بسٹیلٹی ہے وہ بھی بہت ہی یعنی کہ بہت ہی غلیظ کام ہے، اور دیکھیں اگر ان کو چلیے اس کو بعد میں بتاتی ہوں، یہ بسٹیلٹی کے پہلے میں بتا دوں، یہ ہے جی ترمذی میں ہے اس کے لیے 1455 حدیث کا نمبر، اور سنن ابی داؤد میں ہے 4464، ٹھیک۔ اس میں بسٹیلٹی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کی ہی سزا دی ہوئی ہے، قتل کی ہی سزا دی ہوئی ہے، ایون کہ انہوں نے کہا کہ جو جانور جس کے ساتھ یہ حرکت ہوئی ہے وہ بھی اگر وہ یعنی کہ جس کو ذبح کر کے کھانے کی پرمیشن ہے، اگر وہ اس طرح کا جانور ہے تو اس کو بھی قتل کر دو، یعنی کہ دونوں کو ہی قتل کر دو۔ اب جانور تو بیچارہ ویسے تو بے قصور ہے، لیکن اگر وہ مطلب کہ اس کی پھر انہوں نے آگے صحابہ نے سمجھ لیں گے یہ کیا کہ وہ جو جانور ہے اس کے گوشت میں اتنا کچھ کوئی یعنی کہ برا اثر پہنچ جائے گا کہ اس کا گوشت بھی نہیں کھانا چاہیے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی کہا کہ مار دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی اتنی زیادہ یہ غلیظ چیزیں اور غلط چیزیں ہیں کہ ان کی پھر سزا بھی اتنی ہی سخت ہوگی تو انسان جو ہیں وہ اس سے ڈریں گے۔ اب اس کا طریقہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہوا ہے وہ یہ بتایا ہوا ہے کہ اس کو جا کے کمرے میں چھپا کے تو وہ نہیں کر دینا، مار نہیں دینا، اس کو ایک پبلک دیکھے اس کو، اور جو یقتلو کا لفظ ہے یہ جو اس میں تھا اپنی ریپ میں، وہ چاہے بچوں کا ہو، بچوں کے ساتھ بھی بہت غلط ہے، اور اوپر سے بیچاروں کو بچوں کو تو قتل بھی کر دیتے ہیں، عورتوں کو بھی کر دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر تو وہ ڈبل کرائم ہو گیا نا، ایک تو ریپ ایک قتل، تو اس کو تو یقتلو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جانے چاہیے، اور یہ جو ٹکڑے کرنے کے لیے ٹکڑا کہا ہے وہ بالکل بے شک کریں، اس میں کوئی، کیونکہ وہ قتلو کے اندر آتا ہے، مسلح ہوتا تھا نا، وہ جو لڑائی میں جو دشمن ہوتے تھے ان کے اعضاء کاٹتے تھے، تو یہ جو یقتلو ہے یہ وہ کام انہیں کرنا چاہیے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ انہیں یقتلو اور یصلبو، ان کو قتل کیا جائے، ٹوٹے ٹوٹے ان کے کیے جائیں، جو کہ عام طور پہ پھر انسان کہتے بھی ہیں، اگر ہماری ماں بہن سے کسی نے ایسا کیا ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیں گے، ہم اس کا قیمہ بنا دیں گے، ہم اس کو تڑپا تڑپا کے ماریں گے۔ تو پھر اگر اللہ کہہ رہا ہے تو اس میں کیا تکلیف ہے بھائی؟ یہ آپ زیادہ اللہ سے زیادہ شفیق ہیں، آپ اللہ سے زیادہ رؤوف ہیں، آپ اللہ سے زیادہ رحیم ہیں، آپ اللہ سے زیادہ رحمان ہیں، اللہ معاف کرے مجھے۔
کہ جو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جی یہ سزائیں تو بڑی وحشیانہ ہیں، جو حرکتیں ہیں وہ وحشیانہ نہیں ہیں، ان سے دنیا کے اندر کتنا فساد پھیل رہا ہے وہ وحشیانہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جتنی یہ انڈیا میں جب یہ ایل کے اڈوانی تھا، کافی پہلے کی بات ہے، تو اس نے کہا تھا بہت ریپز ہوتے ہیں انڈیا میں بھی، بہت ریپ ہوتے ہیں. تو اس نے کہا تھا کہ اگر وہ جو اسلام والی سزائیں ہیں نا، وہ اگر ہمارے ملک میں لاگو ہو جائیں تو ریپ کی شرح کم ہو سکتی ہے. اور ایک اور تھا ان کا راج ٹھاکرے، وہ بھی تھنکر قسم کا تھا، یہ فلاسفر ٹائپ کا نہیں، بہرحال یعنی کہ کوئی ہوگا اچھا ریفارمر ٹائپ کا. اس نے بھی یہی کہا تھا، سجیسٹ کیا تھا کہ اگر اسلام والی سزائیں یہاں پہ لگ جائیں تو یہ ریپ بند ہوں گے. ادروائز انڈیا میں کسی بھی ملک میں یہ نہ ریپ بند ہو سکتا ہے، نہ ہوموسیکشولیٹی بند ہو سکتی ہے، نہ یہ بسٹیلٹی بند ہو سکتی ہے، جب تک کہ یہ اتنی سخت سزائیں نہیں ملیں گی. تو اور جتنے آپ کے کوشچن تھے وہ تو میں نے آنسر کر دی ہیں، اور اگر کوئی مزید آپ کا کوشچن ہو تو بتائیے گا مجھے، اب میں آپ کو انڈیویجولی پھر وہ بتا سکوں گی. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی پردہ پوشی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے. اور بچے اگر کوئی بچوں سے کوئی قصور ہو گیا ہو خدا نخواستہ، تو وہ اگر توبہ کر لیں تو ان کو اللہ معاف بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی کوئی انسان تو بیچارہ انسان ہے، اس سے تو بڑی خطائیں ہو جاتی ہیں، اسے پتہ نہیں ہوتا تو اس سے غلطی ہو جاتی ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی معافی مانگیں تو وہ ہمیں معاف کر دے گا. ٹھیک ہے، وہ بہت رعوف رحیم ہے. وہ اس کو پتہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر کیا ہے. آپ سے غلطی کسی سے ہو گئی ہے، مجھ سے ہو گئی ہے، کسی بچے سے ہو گئی ہے، کسی بڑے سے ہو گئی ہے، تو اس کی معافی مانگیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ جی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے کہ مجھے معاف کر دیں. تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن اگر یہ رپورٹ ہو جائے کیس اور پروو ہو جائے کیس، اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھیں کہ اس غلاظت نے بند نہیں ہونا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی باتیں آپ کو بتا دی، بہت سی آیات کھلی بتا دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. لیکن جب یہ کمٹ کوئی کر لے اور اس کے بعد پھر اس کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو زمانے میں آ کے خود سے وہ کہہ دیتے تھے کہ سر جی ساڈے کو گناہ ہو گیا تے سانو ایتھے سزا دے دیو، ادھر جا کے سزا نہیں ہم سے بھگتی جائے گی. تو جس کو سزا دے دیتے تھے اس کی جنازے کی نماز پڑھاتے تھے خود جا کے، جسٹ ٹو شو کہ اس نے اس دنیا کے اندر اپنے اس گناہ کی سزا بھگت لی ہے نا، تو اب یہ پاک صاف ہو گیا. اب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ساری زندگی کے لیے یہ کہہ دیں گے کہ یہ تو فلانا تھا تو یہ تو ایسا تھا، تو نہیں، اس نے اپنی سزا بھگت لی ہے. اور ہوتا یہ تبھی ہے کہ جب خود سے بندہ اس کو وہ کر لے، مان لے، اور جا کے خود سے جو حاکم وقت ہے اس کو کہے کہ جی میرے سے یہ کام ہو گیا ہوا ہے، مجھے اب سزا دے دیں. وہ جیسے انہوں نے کیا تھا، پوچھا تھا کہ دماغ میں اس کے، تو آج کل تو بہت کچھ ہے، فٹافٹ اس کے دماغ کا وہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ یہ پاگل تو نہیں ہے، یا یہ اس کے دماغ میں کوئی فطور تو نہیں ہے، یا یہ ایویں تو نہیں کہہ رہا، یہ کسی بات سے بچنے کے لیے تو نہیں کہہ رہا. آج کل تو اتنے وہ سائیکیٹرسٹ اور یہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سب آپ کو اس کا صحیح وہ بتا دیں گے. تو بات صرف یہی ہے کہ جتنا بڑا یہ جرم ہے اتنی بڑی اس کی سزا ہے. اور جب تک وہ سزائیں اسی طرح نہیں دی جائیں گی جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہوا ہے، اس کے الفاظ ہیں قرآن کے اندر، تو یہ کام بند نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اور ڈیٹرنس کے طور پہ بھی یہ ہیں اور اپلیکیشن کے طور پہ بھی یہ ہیں. صرف ان کو ڈیٹرنس کے طور پہ ہم لیں گے تو پھر ہم مار کھائیں گے. 4 بندے، اب کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں سعودی عرب میں تو ہاتھ کاٹ دیتے چوری پہ، تو وہاں تو بہت سارے لوگ ٹنڈے پھیر رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے. اور میں کہا بھائی وہاں پہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتا کوئی ہاتھ کٹا ہوا بندہ، اس لیے کہ دے نو
کہ جس دن ہم پکڑے گئے ہمارا ہاتھ کٹ جائے گا، تو وہ تو پھر نہیں کرتے۔ یہ اتنی بڑی ڈیٹرنس ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں پنجابی میں مارے کو لو ڈرایا چنگا، کہ جس کے لیے ڈیٹرنس جس کے اوپر کام کر جائے وہی ٹھیک ہوتی ہے۔ مار سے تو بندہ ڈھیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو مار ایسی ہے کہ پھر یہ ڈھیٹ نہیں، یہ تو پھر اگلے جہان چلا جائے گا نا، پھر تو وہ اپنی سزا ادھر بھگت لے گا، تو پھر وہ پاک صاف ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا جنازہ بھی پڑھتے تھے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو میرا خیال ہے کہ آئی ہیو سیٹسفائڈ، ٹھیک ہے۔ اچھا، کوئی بات نہیں، کوئی پرائیویٹ آپ کا کویشچن ہو تو بے شک آپ پرائیویٹلی کریں، آئی ٹاک ٹو یو ڈائریکٹلی، پرائیویٹلی میں بتا دوں گی، کوئی ایسی بات نہیں۔ اور کوئی بھی گناہ میرے بچوں میری بہنوں ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہ کر دے، سوائے اس کے کہ شرک کا گناہ، اور اس کو بھی اخیر تک بندہ قائم رکھے، یعنی اس سے پھر توبہ بھی نہ کرے، معافی بھی نہ مانگے کہ اللہ جی میرے سے ایک ٹائم پہ نا میرے دل میں اس قسم کی فضول بات کوئی آ گئی تھی، میں نے کسی اور پہ ڈپینڈ کر لیا تھا آپ کے علاوہ، تو اللہ جی مجھے معاف کر دیں، میں انسان ہوں، میں کمزور ہوں۔ اللہ معاف کر دے گا اس شرک کو بھی، لیکن اگر وہ اس کے اوپر قائم رہے گا اور اس کی موت آ جائے گی تو پھر وہ معاف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ آئی تھنک آئی ہیو ڈن مائی بیسٹ، جتنی مجھے سمجھ آئی تھی میں نے آپ کے ساتھ بات کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر ہو، اور آپ کو ان ساری باتوں کو سمجھنے کی اور انہیں ایڈاپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، سب کو بتائیں آپ لوگ یہ انڈین فلمیں، غلیظ ترین فلمیں، وہ اللہ معاف کرے پورنوگرافی، پتہ نہیں کیا اور کیا بچے وہ دیکھتے ہیں، وہ خیر ہے۔ اور بھائی یہ باتیں بتاؤ نے، یہ اللہ نے بتائی ہوئی ہیں، یہ اللہ نے اس لیے نہیں بتائی ہوئی کہ وہ جو ان کے اثرات ہوتے ہیں غلاظت کے، وہ نہیں ہوں گے ان کے اثرات، اس اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کے اثرات اچھے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ چلیے پھر اللہ حافظ۔